ویلکم بیک. شیخ صاحب, ابھی آپ نے کہا کہ بہت سے سیاسی قائدین جو ہیں بڑی طاقتور جو قوتیں ہیں ان سے بھی ملتے ہیں, کہ آپ کا اشارہ کس طرف ہے؟ جنہوں نے خود مانا کہ ہم ملے ہیں, میرا مطلب ہے اچھی بات ہے. میں یہ نہیں کہتا آپ کہ یہ میاں صاحب کی آرمی چیف سے ملنے کی بات کر رہے ہیں. بھئی ان پہلے تو نہ کرتے رہے. میں نے جب کسی نے مجھے کہا, میں نے کہا ایک دفعہ نہیں, شہباز صاحب 3 دفعہ ملے ہیں, بلکہ لوگ تو 5 دفعہ کہتے ہیں. میں ایسی بات نہیں کہنا چاہتا, اور بہت اچھی بات ہے, آئی اپریشیٹ دیٹ. یہ اس میں کوئی بری بات نہیں ہے. اگر امریکن کے ساتھ رابطے ہیں, امریکن کے ساتھ ملاقاتیں ہوتی ہیں, تو ایک بڑی پارٹی کا وہ لیڈر ہے, اس کو ملنا چاہیے, پاپولر لیڈر ہے. ہاں, لیکن اس میں گھبرانا, جنجلانا اور شرمانا یا جھٹلانا نہیں چاہیے. He said, yes, I met with the chief of the Pakistan and I met so many times. And I challenge that he met many times. اچھا, ایک دفعہ نہیں ہوئی, He کافی met many times. اچھا, جی. اور ان ملاقاتوں کا آپ کے نزدیک کیا ایجنڈا ہو سکتا ہے؟ اپریل والے کا تو تھوڑا بہت مجھے پتا, مارچ والے کا باقیوں کا نہیں مجھے پتا. 2-3 میں سے وہ تو مجھے سمجھ تھی کہ یہ کیا سوچے ہیں, لیکن آرمی کی ایک اپنی تھنکنگ ہے. لیکن ان کا ملنا اچھی بات ہے, اور اگر شہباز شریف ملتے ہیں یا ملتے تھے یا ان سے رابطے میں ہیں تو اچھی بات ہے. شیخ صاحب, ابھی یہ میں نواز شریف کی بات نہیں کرتا, I'm saying, میں وہ بات کہتا ہوں میڈیا پہ جس کا میں پیرا دے سکا ہوں. پہرے بھی دیتے ہیں آپ؟ پیرا کا مطلب ہے کہ I stand for that, کہ he is on board. آپ کی مخبری بھی ہوتی ہے, ویسے مخبری بھی ہوتی ہے, کوئی آپ کو پتا ہوتا ہے سیاسی قائدین کس کو مل رہے ہیں؟ دیکھو جی, چھوٹی موٹی باتیں چھپتی تو نہیں ہے پاکستان میں. ایسے ہی لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں شاید کسی کو نہیں پتا. یہاں دیواروں کے بھی کان ہے اس ملک میں آج کل. تو آپ کو پتا میڈیا کی آنکھ بڑی سٹرونگ ہے. سو میں جب تک خود انہوں نے نہیں ایکسیپٹ کیا, میں نہیں بولا, حالانکہ مجھے ان سے پہلی ملاقاتوں کا بھی پتا تھا. آئی نو دیٹ کہ ہی واز آن بورڈ, اور وہ رابطے میں تھے. نواز شریف پہ نہیں بات کروں گا میں, میاں شہباز کی بات بالکل, وہ رابطے میں تھے, اور اچھی بات ہے, رابطے میں ہونا چاہیے ایک بڑی پارٹی. شیخ صاحب, یہ کیری لوگر بل آ گیا, گورنمنٹ کو بڑا کرٹیسائز کیا گیا اس حوالے سے. پھر اس کے بعد ہمارے جو فارن منسٹر ہیں وہ باہر گئے, اور ایک ایکسپلینیٹری نوٹ بھی آیا امریکہ کی طرف سے. آج بھی جان کیری پاکستان آئے ہوئے ہیں, اور ملاقاتیں ان کی ہمارے وزیر اعظم سے ہوئیں, صدر سے ہوئیں, میاں صاحب سے ہوئیں, نواز شریف صاحب سے. آپ کو کیا لگتا ہے, آپ بھی ایک سیاسی قائد ہیں, کہ یہ کیری لوگر بل کا ٹیکسٹ اگر پڑھا جائے, اس میں کیا چیز کنٹروورشل ہے؟ دیکھیں, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس سے پہلے موجودہ امبیسڈر کی بات نہیں کرتا, تو جو امبیسڈر امریکن ہوتے تھے وہ کہتے تھے ہم ملتان جائیں نا تو ہمیں بڑا پرابلم ہوتا ہے. آئی سیڈ واٹس دا پرابلم دیر. میں سمجھا شاید کوئی, اس نے کہا پرابلم یہ نہیں, پرابلم یہ ہوتا ہے ایک ڈیرے پہ جائیں دوسرے پہ نہ جائے. تو وہ کہتا ہے یار لوگ کیا کہیں گے کہ امریکن جو ہے فلانے مخدوم کیا ہے اور فلانی طرف نہیں آیا. سو دے ہیو ٹو اسٹے دیئر 2-3 days, تاکہ کوئی ان کا کھانا خالی نہ رہے. ڈیرے داری بھگتا رہے ہیں آپ؟ نہیں, میرا مطلب ہے میں ایک مزاج بتا رہا ہوں. ہمارا مزاج یہ ہے, ہماری سوچوں میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ خدا نہ خواستہ اقتدار کے سارے راستے واشنگٹن سے آتے ہیں. اب کیری لوگل بل عام آدمی کو تو سمجھ آ گیا جی. حکمران کہتے ہیں جناب ہم نے ضمنیوں میں ڈال دی ہے. آپ سمجھتے ہیں نا, ایک آدمی کے خلاف FIR درج ہو گئی ہے, وہ کہتا نہیں جناب ضمنیوں میں اس کو نکال دیا ہے کہ بھئی یہ بندہ جو ہے, وہ ضمنیوں کا وقت آئے گا جب وہاں وٹنسز گزریں گی, اس وقت تک بہت سارا پانی پلوں سے گزر چکا ہوگا. سو آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ایک بڑے کرائسس کے ماحول میں, اور اگر یہ چاہتے تو یہ باتیں نکل سکتی تھی. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کوئی فوج کے معاملات, یا اس کو ہم نے کوئی اس کا راستہ روک دیا یا اس کی سوچوں پہ پیریں بٹھا دیے, نو سر. دیکھیں, ایک بیان اس وقت بھی امریکہ سے آیا تھا جب شہباز شریف صاحب اکتوبر میں گئے تھے. شاید آپ کو یاد نہ ہو, یہ ملاقاتیں اکتوبر میں ہی ہوئی تھی. مجھے پتہ ہے 8 یا 9 تاریخ کو واشنگٹن گئے تھے, اور انہوں نے کہا کہ خبردار کوئی آدمی جمہوریت کی طرف میلی نظر سے نہ دیکھے. ٹھیک ہے, اور امریکہ کی طرف سے ایسا بیان آیا, اس سے زیادہ شاہ سرخیوں سے چھپا, کہ خبردار کوئی اس طرف نہ دیکھے. شیخ صاحب, اچھا یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, پھر لوگ جو ہے نا وہ سیاسی قائدین پہ ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں کہ ایک طرف آپ جمہوریت کی باتیں کرتے ہیں, سیاستدان کی جو کٹ ٹی وی پہ لگتی ہے سب سے زیادہ وہ پروگرام پاپولر ہیں. اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ بات کر رہے ہیں جی کہ کسی رستہ نہیں روک سکتے فوج کا, اور ایک طرف جب 31 جولائی کا فیصلہ آتا ہے اس کے بعد بھی بڑے سیاسی قائدین میں چوری شجاعت سے شامل ہیں, وہ کہتے ہیں جی جب ملٹری کو ہونا ہو تو ایک ٹرک اور ایک فوجی جیپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. ابھی آپ بھی کہتے ہیں کہ اب تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک ٹرک کی بات ہے, کیونکہ ایک چینل تو نہیں نا, PTV تھا پہلے تو ایک ہی, تو وہ بڑا آسان کام تھا, ایک ٹرک آدھا ادھر گیا آدھا ادھر گیا. لیکن اگر یہ اچھی گورننس کریں, دیکھیں اب عوام جو ہے جس وقت اپنے آپ کو نامید دیکھتی ہے, مایوس دیکھتی ہے, لوگ کہتے ہیں یار ہم نے بڑی توقعات کی پیپلز پارٹی سے,
بڑی توقعات کی مسلم لیگ سے، لیکن انہیں ملا کچھ نہیں، باتیں وہی ہیں. آپ کوئی پروگرام کی ریٹنگ نکالیں جس میں سیاستدان کی کٹ لگے، وہ لوگ سب سے زیادہ دیکھتے ہیں کہ ان کو خوشی ہوتی ہے کہ یار ہم تو کچھ نہیں کر سکے، ہمارے تو بڑے مسائل ہیں، لیکن یہ پروگرام جو ہے نا اس گورنمنٹ کی صحیح. بلکہ مجھے میرے ایک بڑے پڑھے لکھے دوست ہیں آج کل کسی بڑے جگہ بیٹھے ہیں، تو اس نے مجھے کل پرسوں ایک کہا کہ شیخ رشید جو پروگرام عوام اب جو ہے وہ طاقتوروں کو پھر کمزور دیکھنا چاہتے ہیں کہ یار یہ کچھ نہیں کیا، اور وہ ادھر ادھر ٹمک ٹوئیاں مار رہے ہیں. مجھے ایک بات بتائیں، آپ کو عوام موقع کیوں دے؟ آپ کو عوام موقع، آپ کیا کر لیں گے عوام کے لیے اب آ کر اسمبلی کے اندر؟ دیکھیں میں کم از کم ان کی زبان بنوں گا. ان کی اس وقت کوئی زبان نہیں ہے. پہلے بنے تھے. پہلے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مشرف کے دور میں نے اندر رہ کر یہ کام ضرور کیا کہ فار ایگزامپل وہ کشمیر پہ جو کچھ سوچیں تھیں انٹرنیشنلی، میں اس میں رکاوٹ تھا. میں نے گیلانی کو ہٹ نہیں ہونے دیا، گیلانی صاحب کو. فرق کچھ نہیں پڑا شیخ صاحب؟ بہت فرق پڑا جی، بہت فرق پڑا. دیکھیں نا اندر جب زلزلہ آیا تو مجاہدین کے ساتھ امریکنز کام نہیں کرنا چاہتے تھے اور سب پریس کانفرنس تیار تھی. آئی واز دا اونلی مین جس نے ڈسٹرب کر دیا. مجھے آپ نے پچھلے انٹرویو میں کہا تھا، آپ نے کہا میں نے ٹون ڈاؤن کیا ساروں کو. نہ صرف ٹون ڈاؤن کیا، میں نے سارا ان کا جو تیا پانچا کر دیا اس کام کا. میں نے کہا جی یہ کیا ہے، یہ بیچارے مجاہدین خدمت کر رہے ہیں زلزلے کی. فارنرز امریکن کسی قیمت پر نہیں چاہتے تھے، لیکن مجاہدین نے ثابت کیا کہ زلزلے میں جو خدمت انہوں نے کی شاید کسی اور نے نہیں کی. خواہ وہ دعویٰ والے تھے یا دوسرے لوگ تھے یا وہ تحریر والے تھے یا بین تنظیمیں تھیں، انہوں نے انسانیت کی بنیاد پر ایون امریکن کے کیمپوں کے ساتھ کیمپ لگا کے. شیخ صاحب مجھے ایک بات کلیئرلی بتائیے، یہ جو پچھلے دنوں ایک انریسٹ دیکھا اور بہت سے چینلز کے اوپر جب ڈیبیٹس ہوئیں، پلیٹ فارمز کے اوپر ڈسکشنز ہوئیں، تو اس میں یہ سامنے آیا کہ یہ کیری لوکر بل کے بعد جو ایک ڈسپیرٹی آئی ہماری فوجی قیادت کے بیچ میں اور حکومت کے بیچ میں، یہ ایک ڈی اسٹیبلائزیشن کی موو تھی. آپ کو لگا کہ حکومت وہاں پر ڈی اسٹیبلائز ہوئی ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں فوج کیوں آئے. دیکھیں ابھی کل تو فوج گئی ہے، کل کی بات ہے. سیاست میں 2 سال تو کوئی چیز نہیں ہوتی. تا وقت ہے کہ اس جگہ لوگ پہنچ جائیں کہ پاکستان کا وجود یا پاکستان کی سالمیت یا اس کی خود مختاری کا، انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ دس از رانگ، اسمبلی اسے دیکھ لے. دنیا میں آپ دیکھیں نا، جنرل مائک کرسٹل کو دیکھیں، آپ مائک کرسٹل کو دیکھیں وہ کس طرح ایئر فورس 1 میں اس نے اوباما سے ملاقات کی ہے، کسی ملک میں جا رہا تھا وہ، اینڈ دیٹ واز اونلی اباؤٹ پاکستان. اور اس وقت اگر امریکن فورسز وہاں جاتی ہیں اور اس طرف ہم جو معاملات کرنے جا رہے ہیں اور جو معاملات بڑھتے ہیں، تو اس میں ہمارے ملک کی اور ہماری ڈیموکریسی کی سٹیبلٹی بھی ایک اہم ستون ہے. لیکن اگر جو ڈیموکریٹس ہیں، جو الیکٹڈ لوگ ہیں، وہ سمجھیں کہ جناب کوئی نہیں 1.8 بلین ڈیلر کیا چیز ہے جی. 1.8 کا اگر آپ دیکھیں اس کا فیکٹس اینڈ فگر تو وہ 850 ہی ہے. میں کلچر منسٹر تھا. 1.5 بلین پر ہی ہے جی. 1.5 بلین 1.5 بلین تو آن ریکارڈ ہے. لیکن اگر آپ وہ جائیں این جی او شنجیو کو نکال کے تو 750 سے 850 کے ملین کے درمیان یہ ساری رقم ہے. میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں. میں کلچر منسٹر تھا تو میں نے سروے کرانا چاہا ہیریٹیج کا، تو جو باہر سے امداد آئی آپ یقین کریں 87% وہی لے گئے جو ان کے ایڈوائزر آئے. اور یہی ہوگا. ہاں میرا مطلب ہے آپ یہ دیکھیں یہ جو باہر سے لوگ امداد آتی ہے اور اس کے جو ایڈوائزر جس سطح پہ آتے ہیں، یہ جتنا پورا سیٹ اپ لے چھٹا بیری بیڑا ساتھ آتا ہے ان کے. شیخ صاحب ایک بریک لینی ہے مجھے، یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے، آخری سیگمنٹ ہوگا ہمارا. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے.